بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، میرے ساتھ آؤ جلدی، ایک لمحہ دیر نہ لگانا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بھی میرے ساتھ آؤ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ وہ میمونہ اور اپنے ساتھی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ رونا بند کرو میمونہ، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فرش پر بیٹھ جاؤ، تمہارا خامند کوئی غلطی کر بیٹھا ہے۔ ایک بڑی ہی خبیث بدروح نے اس کی جان لے لی ہے۔ یہ بدروح ابھی تک غصے میں ہے، میں نے اس کی سرگوشی سنی ہے۔ تمہاری جان بھی خطرے میں ہے، چونکہ یہ عمل اس لیے کیا گیا تھا کہ تمہاری کوکھ سے بچہ پیدا ہو، اس لیے یہ بدروح تمہیں بھی اسی طرح مارنا چاہتی ہے۔ میں ابھی تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے میمونہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے وہ میمونہ کی آنکھوں میں پھونک مارتا تھا۔ میمونہ جو بلک بلک کر رو رہی تھی اور ایسی بے چین کہ ہاتھ نہیں آتی تھی، پرسکون ہونے لگی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے سکون اور اطمینان کی لمبی آہ بھری، جیسے اس کا خامند زندہ ہو گیا ہو۔ حسن بن صباح نے اسے فرش سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے حافظ کو خبردار کر دیا تھا، حسن بن صباح نے کہا، لیکن اسے ایک بچے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے میری پوری بات توجہ سے نہ سنی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا اور اس بے رحم بدروح کو بھی دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک حافظ پر منڈلا رہی تھی اور بار بار تمہاری طرف دیکھتی تھی۔ میں نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے، لیکن تمہیں 2 چاند میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر تم اس سے پہلے میرے سائے سے دور ہو گئیں تو تمہارا انجام اپنے خاوند سے زیادہ برا ہوگا۔ یہ آپ کا کرم ہے یا امام، میمونہ نے کہا، میں آپ کے سائے میں نہیں رہوں گی تو جاؤں گی کہاں؟ میری منزل اصفہان ہے، وہاں تک میں تمہیں بخیر و خوبی پہنچاؤں گا۔ حسن بن صباح نے کہا، میرے محافظ تمہاری منزل تک تمہارے ساتھ جائیں گے، لیکن تمہارا خامند کہہ رہا تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان ملک شاہ سے ملنے مرو جائے گا۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مرو کیوں جائے گا؟ میمونہ نے کہا، ہم نے خلجان، شاہدر اور اس علاقے میں جو دیکھا ہے وہ سلطان ملک شاہ کو بتانا تھا۔ خصوصاً خلجان میں کوئی ایسا فرقہ تیار ہو گیا ہے جس کے عقیدے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہیں، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ فرقہ اسلام کو بالکل ہی مسخ کر دے گا۔ سنا ہے اس فرقے نے جان بازوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے جو اپنی جانوں کی بازی لگا کر اپنے مخالفوں کی جانیں لیتا ہے۔ تمہارے خامند نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھیں، حسن بن صباح نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، میمونہ نے کہا، وہ خامند ہی نہیں رہا جو اسلام کا شیدائی تھا۔ میں تو چاہتی ہوں اصفہان پہنچ جاؤں اور سوچوں کہ مجھے اب اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کیا تمہارے گھر میں سونا یا درہم و دینار ہے؟ حافظ اصفہانی ایک جاگیر کا مالک تھا، میمونہ نے جواب دیا۔ سونا بھی ہے، درہم و دینار بھی ہے، جو گھر کے ایک دیوار میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک مدفون خزانہ ہے، لیکن زندگی کا ساتھی ہی نہ رہا تو میں اس خزانے کو کیا کروں گی؟ کوشش کروں گی کہ اپنی بیٹی شمونہ کی تلاش میں مر اور رہ جاؤں۔ آپ ہی نے بتایا ہے کہ وہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے پاس ہوگی۔ حسن بن صباح کو دھچکا سا لگا۔ وہ ایک رات پہلے اس عورت کو بتا چکا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ اس عورت کو سلطان ملک شاہ اور ابو مسلم رازی کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ خلجان پر حملہ کرا دے گی اور اسے گرفتار کرا دے گی۔ پہلے اپنی منزل پر پہنچو، حسن بن صباح نے کہا، مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جانا۔ تمہاری بیٹی زندہ ہے اور تمہیں مل جائے گی، لیکن اپنے آپ اس کی تلاش میں نہ چل پڑنا۔ میمونہ جذبات کی ماری ہوئی تنہا عورت تھی۔ خاوند کی موت کے صدمے نے اس پر ڈوبنے کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ حسن بن صباح سے بہتر سہارا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اسے وہ امام مانتی تھی جو غیب کے پردوں کے پیچھے جا کر بتا سکتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میمونہ نے مان لیا تھا کہ حسن بن صباح نے اس کے خاوند کو ٹھیک عمل بتایا تھا، لیکن ایک بدروح نے اس کی جان لے لی۔
اس مجبور عورت کو یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ جسے وہ غیب دان امام مانتی ہے اس نے اسے ہپناٹائز کر لیا ہے، اور اب وہ اس کے اشاروں پر چلے گی۔ وہ اس عورت کو ہپناٹائز نہ کرتا تو بھی وہ اس کے جال میں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تمام مورخوں نے، خصوصاً یورپی تاریخ نویسوں اور شخصیت نگاروں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کر لیے تھے کہ اس کے سامنے اس کا کوئی خونی دشمن اسے قتل کرنے کی نیت سے آ جاتا تو بھی اس کا مرید ہو جاتا تھا۔ یہ ابلیسیت کا طلسم تھا۔ میمونہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کے ساتھ رہے گی۔ اس کے خاوند کی لاش اس کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ حسن بن صباح نے سرائے کے مالک کو بلا کر کہا کہ وہ میت کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرے، اس کے اخراجات میمونہ ادا کرے گی۔ دوپہر کے وقت حافظ اصفہانی کا جنازہ سرائے سے اٹھا۔ قبرستان میں جا کر حسن بن صباح نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ جس قبرستان میں بچہ لینے گیا تھا اسی قبرستان میں دفن ہو گیا، اور اپنے پیچھے یہ کہانی چھوڑ گیا کہ اسے ایک بدروح نے مارا ہے۔ میمونہ اپنے کمرے میں تنہا ڈرتی تھی۔ اس نے حسن بن صباح سے پوچھا کہ وہ اس کے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ حسن بن صباح نے اسے اجازت دے دی۔ میمونہ اپنا سامان اٹھا کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس سرائے میں مسافر اس مجبوری کے تحت رکے ہوئے تھے کہ کوئی قافلہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دکیلے مسافروں کو رہزن لوٹ لیتے تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 14-15 دنوں بعد ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ یہ بہت بڑا قافلہ تھا۔ کچھ تاجر تھے، کچھ پورے کنبے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اس قافلے میں شامل تھے۔ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ سرائے میں اطلاع آئی تو سرائے خالی ہو گئی۔ حسن بن صباح، اس کے 2 ساتھیوں اور میمونہ نے سامان باندھا اور قافلے سے جا ملے۔ انہوں نے ایک گھوڑا اور 2 اونٹ کرائے پر لے لیے تھے۔ ایک اونٹ پر بڑی خوبصورت پالکی بندھوائی، یہ میمونہ کے لیے تھی۔ قافلے کی روانگی سے پہلے میمونہ کو پالکی میں بٹھا دیا گیا اور حسن بن صباح اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذرا پرے جا کھڑا ہوا۔ اس عورت پر نظر رکھنا، حسن بن صباح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ اپنے خاوند سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کا راستہ بند تو کر دیا ہے، پھر بھی یہ دوسرے مسافروں سے نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ اس کا گھر اصفہان میں ہے۔ اپنے مکان کی ایک دیوار میں اس کے خاوند نے اچھا خاصا خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ خزانہ نکلوانا ہے اور اس کے گھر میں ہی اس عورت کو دفن کر دینا۔ اگر اسے زندہ رہنے دیا گیا تو یہ کسی بھی دن اپنی بیٹی سے ملنے ابو مسلم رازی کے شہر کو روانہ ہو جائے گی۔ قافلہ چل پڑا۔ بہت دنوں کی مسافت کے بعد قافلہ بغداد پہنچا۔ لوگ 2-4 دن آرام کرنا چاہتے تھے۔ بہت سے مسافروں کی منزل بغداد ہی تھی۔ اتنے ہی مسافر بغداد سے قافلے سے آ ملے۔ حسن بن صباح اپنے ساتھیوں کو ایک سرائے میں لے گیا جس میں انہیں کمرے مل گئے۔ وہاں چند ایک عورتیں بھی ٹھہری ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ان کے آدمی بھی تھے۔ دوسری صبح تھی۔ میمونہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے اپنا خاوند بہت یاد آ رہا تھا اور وہ بہت ہی اداس ہو گئی تھی۔ حسن بن صباح نے خود ہی اسے کہا تھا کہ وہ باہر گھومے پھرے، سرائے کے باہر نہ جائے اور عورتوں میں جا بیٹھے۔ وہ باہر نکلی تو اسی کی عمر کی ایک عورت سامنے آ گئی۔ وہ بھی حلب کی سرائے سے اپنے کنبے کے ساتھ قافلے میں شامل ہوئی تھی اور وہ اسی سرائے میں ٹھہری ہوئی تھی جہاں میمونہ اپنے خاوند کے ساتھ رکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میمونہ کا خاوند قبرستان میں ایک بدروح کے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن یہ عورت میمونہ سے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ اس کا خاوند کس طرح مارا گیا تھا۔ بغداد میں میمونہ اس کے سامنے آ گئی۔ ہم سفر ہو کے ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، اس عورت نے میمونہ سے کہا۔ عورت کا درد عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے میرے پاس نہیں آؤ گی؟ میرے ساتھ میرا خاوند اور اس کا ایک بھائی ہے، 2 بچے ہیں۔ میمونہ اداس مسکراہٹ سے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مرد ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ تو بتاؤ بہن، اس عورت کے خاوند نے میمونہ سے پوچھا، تمہارا خاوند رات کے وقت قبرستان میں کیا کرنے گیا تھا؟ امام نے اسے بھیجا تھا۔ میمونہ نے کہا، کہنا تو یہ چاہیے کہ اسے موت لے گئی تھی، وہ ایک بچے کا خواہش مند تھا۔ میمونہ نے ساری بات لفظ بہ لفظ سنا دی۔ کیا تمہارے خاوند نے کوئی اور باتیں بھی کی تھیں؟ اس شخص نے پوچھا۔ میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا خاوند اس شخص کو جانتا تھا جسے تم امام کہتی ہو؟ باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میمونہ نے جواب دیا۔ میرا خاوند امام کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ ہم مصر سے ایک جہاز میں آ رہے تھے۔
بڑا ہی تیز و تند طوفان آ گیا۔ جہاز کا ڈوب جانا یقینی تھا، لیکن اس امام نے کہا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا، طوفان سے نکل جائے گا۔ جہاز نکل آیا۔ یہاں سے بات چلی تو بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس عورت کا خاوند کریت کریت کر باتیں پوچھ رہا تھا۔ میمونہ کو شک ہوا کہ یہ آدمی کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میمونہ نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے آپ کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بہن، اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں نے خاص بات معلوم کر لی ہے۔ میں تمہیں اس آدمی سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کا نام حسن بن صباح ہے اور یہ ایک شیطانی فرقے کا بانی ہے۔ اسے تم امام کہتی ہو، یہ اگر امام ہے تو اس شیطانی فرقے کا امام ہے۔ اس کا استاد احمد بن عطاش ہے اور ان لوگوں نے خلجان کو اپنے فرقے کا مرکز بنا لیا ہے۔ یہ دونوں شیطان کا نام لیے بغیر لوگوں کو شیطان کا پجاری بنا رہے ہیں اور نام اسلام کا لیتے ہیں۔ میرے خاوند نے اس کے ساتھ یہ باتیں کی تھیں، میمونہ نے کہا، اور کہا تھا کہ وہ سلطان ملک شاہ اور حاکم رائے ابو مسلم رازی کے پاس جا رہا ہے اور انہیں کہے گا کہ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح کے خلاف جنگی کارروائی کریں اور اسلام کی اصل روح کو بچائیں۔ میرے خاوند نے جب اسے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کا ہم نام ہے تو حسن بن صباح نے کہا تھا کہ اس کا نام احسن بن صباح ہے، حسن بن صباح نہیں۔ میرے خاوند نے حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے خلاف بہت باتیں کی تھیں اور یہ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ میں اس فرقے کو نیست و نابود کرا دوں گا۔ میری عزیز بہن، اس آدمی نے جو خاصا دانش مند لگتا تھا کہا، تمہارا خاوند قتل ہوا ہے۔ اتنی اچھی حیثیت اور عقل و ہوش والا آدمی یہ نہ سمجھ سکا کہ مردے کسی زندہ انسان کو بچہ نہیں دے سکتے، اور حسن بن صباح جیسے شیطان فطرت انسان کی لکھی ہوئی پرچی پر اللہ تبارک و تعالی کسی کی مراد پوری نہیں کیا کرتا۔ حسن بن صباح نے تمہارے خاوند کی دلی مراد سنی تو اس نے فوراً سوچ لیا کہ اپنے اس خطرناک مخالف کو وہ کس طرح قتل کرا سکتا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو آدھی رات کو قبرستان میں بھیجا اور پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اسے قتل کروا دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ یہی باتیں کر چکی ہوں، میمونہ نے کہا، اور مجھے اب خیال آتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ بھی اگلوا لیا ہے کہ میرے خاوند نے اصفہان میں اپنے رہائشی مکان کی ایک دیوار میں بہت سا سونا اور اچھی خاصی رقم چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں اصفہان تک اپنے آدمیوں کی حفاظت میں پہنچا دوں گا۔ میمونہ نے کہا، وہ تمہارے ساتھ اپنے آدمی ضرور بھیجے گا۔ اس شخص نے کہا، پھر جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ تمہارے خاوند کا خزانہ دیوار سے باہر آ جائے گا اور تم دیوار کے اندر ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ تم کہاں غائب ہو گئی۔ اس حسن بن صباح کے حکم سے یہ فرقہ کئی سالوں سے قافلوں کو لوٹ رہا ہے۔ قافلوں سے یہ زر و جواہرات اور رقم لوٹتے ہیں اور خوبصورت کم سن اور نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ میں ایک قافلے میں لٹ چکی ہوں، میمونہ نے کہا۔ میرا پہلا خاوند ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور وہ میری اکلوتی بیٹی کو اٹھا لے گئے ہیں۔ تمہاری بیٹی انہی کے پاس ہوگی۔ اس آدمی نے کہا، سب باتیں ہو چکی۔ میمونہ نے کہا، میں نے سب باتیں سمجھ لی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص حسن بن صباح جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ دل میں یوں اتر جاتا ہے جیسے یہ لفظ آسمان سے اتر رہے ہوں۔ میں حیران ہوں کہ سلجوقی سلطان اور اس کے امراء جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلام کی پاسبانی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بے خبر ہیں کہ ان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے بے خبر ہونے کی ایک وجہ ہے، اس شخص نے کہا، ان کے جاسوس ان باطل پرستوں کے علاقوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں ان پر ایسا نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان میں بعض ان باطنیوں کے گرویدہ ہو کر ان کے جاسوس بن کر واپس آ جاتے ہیں، وہاں کی غلط باتیں بتاتے ہیں اور سلجوقی حکمرانوں کی صحیح خبریں باطنیوں کو دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو غداری نہیں کرتے، دیانتداری سے جاسوسی کرتے ہیں، وہ وہاں پراسرار طریقوں سے قتل ہو جاتے ہیں۔ حسن بن صباح نے جاسوسوں اور مشکوک لوگوں کو پکڑنے کا جو نظام بنا رکھا ہے، اس میں وہ لوگ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں کہ باہر کے جاسوس کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ ایسا کوئی بھی آدمی نظر آئے تو اسے قتل کر دو۔ آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں؟ میمونہ نے پوچھا۔ پھر آپ یہ سلطان ملک شاہ کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ ان بچوں کی خاطر، اس آدمی نے کہا۔ میں مارا گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ میں مرو یا رے تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میمونہ نے پوچھا۔ پتہ چلا ہے میری بیٹی وہاں ہے،
معلوم نہیں یہ کہاں تک سچ ہے، لیکن مجھے اس بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کی تلاش میں جاؤں گی ضرور۔ مشکل یہ ہے کہ میں اس شخص حسن بن صباح کی قیدی ہوں، ہماری منزل کا راستہ دور سے گزرتا ہے، اگر میں وہاں تک پہنچ جاؤں تو سلطان تک بھی پہنچ جاؤں گی، تمہیں ویسے بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، اس شخص نے آخر تمہیں قتل کرنا ہے، میں اس عورت کے لیے ایک قربانی دے سکتا ہوں۔ اس آدمی کے بھائی نے، جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، کہا، اگر یہ یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو تو آج ہی رات بھاگ چلے، میں اس کا ساتھ دوں گا، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، اس کے لیے کسی کا گھوڑا چوری کر لیں گے۔ ہمارے پاس کرائے کا گھوڑا ہے، میمونہ نے کہا، اور میں پکی سوار ہوں، گھوڑا کیسا ہی منہ زور کیوں نہ ہو، زمین کیسی ہی نہ ہموار کیوں نہ ہو، میں سنبھل کر ہر چال اور ہر رفتار پر سواری کر سکتی ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں بھائی جان؟ اس جوان سال آدمی نے اپنے بھائی سے پوچھا، یہ ایک جہاد ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، میں تجھے کیسے روک سکتا ہوں مزمل۔ انہوں نے میمونہ کو فرار کرا کے رہ پہنچانے کا بڑا ہی دلیرانہ منصوبہ تیار کر لیا۔ میمونہ اپنے کمرے میں حسن بن صباح کے پاس چلی گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے یہاں تم اتنا وقت گزار آئی ہو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کوئی عام سے لوگ ہیں، میمونہ نے کہا، اصفہان جا رہے ہیں، حافظ اصفہانی کو جانتے تھے، اسی کی باتیں کرتے رہے، اب میں باہر جا رہا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا، تم آرام کر لو۔ حسن بن صباح کے جانے کے بعد میمونہ نے اپنی قیمتی چیزیں اور کپڑے چھوٹی سی ایک گٹھڑی میں باندھ کر پلنگ کے نیچے رکھ دیے۔ رات کو جب حسن بن صباح گہری نیند سو گیا تو میمونہ نے نہایت آہستہ نیچے سے گٹھڑی نکالی اور دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ سب کے گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے، ان کی زین وغیرہ ان کے پاس ہی تھی۔ میمونہ کا ہمسفر مزمل آفندی بہت پہلے باہر نکل گیا تھا۔ دن کے وقت اس نے میمونہ کا گھوڑا دیکھ لیا تھا۔ مزمل نے دونوں گھوڑوں پر زین کس دی تھی۔ میمونہ پہنچ گئی، گٹھڑی اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ مزمل آفندی بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے چل پڑے۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ چلے، پھر تیز ہو گئے، اور جو شہر کے دروازے سے نکلے تو اور تیز ہو گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے سر پٹ دوڑ پڑے۔ صبح حسن بن صباح کی آنکھ کھلی تو اس نے میمونہ کو غائب پایا۔ اپنے ساتھیوں کے کمرے میں جا کر انہیں کہا کہ اسے ڈھونڈے۔ اس وقت تک میمونہ بغداد سے 60 میل دور پہنچ چکی تھی، وہ سلجوکیوں کے پاس چلی گئی ہے۔ حسن بن صباح نے اس وقت کہا جب اسے پتہ چلا کہ گھوڑا غائب ہے، ہم قافلے کا انتظار نہیں کریں گے، ہمیں فوراً اصفہان پہنچنا چاہیے، وہاں سے خلجان کی صورتحال معلوم کر کے وہاں جائیں گے۔ احمد بن عطاش کو خبردار کرنا ضروری ہے، ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہوں نے ایک اچھی نسل کا گھوڑا کرائے پر لے لیا اور اسی وقت روانہ ہو گئے۔ دونوں اونٹوں کا مالک اور گھوڑے کا مالک بھی ان کے ساتھ تھے۔ مزمل آفندی اور میمونہ اتنی تیز گئے تھے اور انہوں نے اتنے کم پڑاؤ کیے تھے کہ 3 دنوں بعد رہ پہنچ گئے اور سیدھا امیر شہر ابو مسلم رازی کے یہاں چلے گئے۔ دربان سے کہا کہ وہ امیر شہر سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ دربان نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ تم کون ہو؟ کیا ہمارے گھوڑوں کا پسینہ نہیں بتا رہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں؟ میمونہ نے کہا، ہمارے چہرے دیکھو، ہمارے کپڑوں پر گرد دیکھو، امیر سے کہو ایک ماں اپنی بیٹی کی تلاش میں آئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور مزمل ابو مسلم رازی کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت دور سے آئے لگتے ہو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ بغداد سے، مزمل نے جواب دیا۔ دربان نے بتایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی تلاش میں آئی ہو۔ ابو مسلم رازی نے کہا، کون ہے تمہاری بیٹی یہاں؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام شمونہ ہے، میمونہ نے کہا۔ کسی نے بتایا تھا وہ یہاں ہے؟ ہاں، ابو مسلم رازی نے کہا، وہ یہی ہے۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے خدمتگار کو بلا کر کہا کہ شمونہ کو لے آؤ۔ جب ماں بیٹی کا آمنا سامنا ہوا تو کچھ دیر دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ اپنی ماں کو پہچانتی ہو شمونہ؟ ابو مسلم رازی نے کہا۔ ماں بیٹی یوں ملی جیسے ایک دوسرے کے وجود میں سما جانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کے بازو سے نکل آئی اور ابو مسلم رازی کی طرف دیکھا۔ میں صرف اس بیٹی کی تلاش میں نہیں آئی تھی امیر شہر، میمونہ نے کہا، میرا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ کیا آپ حسن بن صباح کو جانتے ہیں؟ حسن بن صباح؟ ابو مسلم رازی نے کہا، کیوں؟
اسے جانتا ہوں۔ سلطان معظم نے اسے زندہ پکڑ لانے کے لیے ایک سالار امیر ارسلان کو حکم دے دیا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے سالار امیر ارسلان کو حکم تو دے دیا تھا کہ حسن بن صباح کو زندہ پکڑ لائے، لیکن حسن بن صباح کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ سلطان نے امیر ارسلان سے یہ کہا تھا کہ حسن بن صباح کا سراغ لگاؤ اور اسے پکڑو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ مزمل آفندی نے، جو میمونہ اور شمونہ کے ساتھ تھا، ابو مسلم رازی سے پوچھا۔ نہیں، ابو مسلم رازی نے جواب دیا، یہی ایک سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ ایک خبر ملی تھی کہ وہ مصر چلا گیا ہے، اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ وہ مصر سے واپس آ گیا ہے۔ ہم اسے بغداد چھوڑ آئے ہیں، مزمل آفندی نے کہا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میمونہ نے کہا، کہ وہ مصر سے واپس آ گیا ہے اور اصفہان جا رہا ہے۔ میں اسکندریہ سے اپنے خاوند کے ساتھ اس کی ہم سفر تھی۔ یہ میرا دوسرا خاوند تھا۔ اسے حلب میں حسن بن صباح نے قتل کروا دیا تھا۔ قتل کروا دیا تھا؟ ابو مسلم رازی نے چونک کر پوچھا۔ وہ کیسے؟ میمونہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا، اور پھر اس نے مجھے اپنے اثر میں لے لیا۔ میمونہ نے کہا، اس نے ایسے انداز اور ایسے طریقے سے میرے ساتھ باتیں کی کہ میں اسے خدا کی طرف سے زمین پر اترا ہوا فرشتہ سمجھنے لگی۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میرے خاوند کی جان ایک بدروح نے لی ہے، اور یہ بدروح میری جان بھی لے لے گی، اور اس بزرگ و بردر شخصیت حسن بن صباح نے مجھے اس روح سے محفوظ کر لیا ہے۔ کیا اس نے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ سرائے میں وہ الگ کمرے میں رہتا تھا، میمونہ نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میں حیران ہوں کہ تم اس کے چنگل سے نکل کس طرح آئی؟ ابو مسلم رازی نے کہا، مزمل آفندی اور اس کے بڑے بھائی کی رہنمائی اور مدد سے وہاں سے نکلی ہوں، میمونہ نے کہا۔ میمونہ نے تفصیل سے سنایا کہ وہ کس طرح مزمل آفندی اور اس کے بڑے بھائی سے اتفاقیہ ملی تھی، اور بڑے بھائی نے اسے حسن بن صباح کی اصلیت بتائی تھی۔